ان کی ایک آواز پر ان کو اپنا قائد، اپنا رہبر، امیر سمجھ کر ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے۔ میرے بھائی اخیر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں یہ جملہ دے کر، یاد کر لینا، یاد رکھ لینا، اس جملے کو نوٹ کر لینا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اذان کہا تھا حضرات سامعین، دیکھیے وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے آواز بھی لگا دی گئی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اس سے اونچا عمل تو کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے پیارے نوجوانوں، میں بہت درد کے ساتھ آپ تک ایک پیغام پہنچا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے محترم مولانا نے کہا تھا مجھ سے کہ 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دیجئے گا۔ میرے جذبات ایسے ہیں، میرے پاس الفاظ اتنے ہیں، ان کو سراہنے کے لیے، ان کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے قلت وقت دامن گیر ہے۔ بہرکیف حضرت کی دعا ہوگی رقت آمیز، اس کے بعد مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، بار بار حضرت مولانا اس جملے کو دہرا رہے تھے، وہ بات اب تک نہیں آئی ہے، حالانکہ بہت قیمتی اور جامع باتیں ہمارے مہمان محترم نے ہم سب کے سامنے پیش کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ہمارے نوجوان لڑکوں کو حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا ان بدکاروں سے، ان بدماشوں سے، جب اللہ کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے ان بدماش لڑکوں سے، اوباش لڑکوں سے، بے دین لڑکوں سے، جنہوں نے دین سے دوری اختیار کی تھی، مسجدوں سے دوری اختیار کی تھی، تعلیم سے دوری اختیار کی تھی، قرآن سے دور رہتے تھے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا اے نوجوانوں مجھے بتاؤ تم دنیا کے اندر بدکار کیوں بنے، تم بدماش کیوں بنے، تم شرابی کیوں بنے، تم جواری کیوں بنے، تم نے بددینی کے راستے کو اختیار کیا، تم نے تباہی و بربادی کے راستے کو کیوں اختیار کیا۔ کل قیامت کے دن وہ نافرمان اولادیں، وہ بگڑی ہوئی اولادیں، وہ اولادیں جو دین اور دنیا دونوں تعلیم سے دور ہوں گی، کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی، یہ جواب دے گی کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی باتیں مانی ہے، ہم نے تو اپنے سرداروں کا کہنا مانا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ جیسے کہتے تھے ہم کیا کرتے تھے۔ ہمارے والدین ماں باپ کی فرمائش تھی کہ بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تجھے انجینئر بننا ہے، ضرور بنانا ہے، حالات کا تقاضا ہے، ڈاکٹر بھی بنانا ہے، پروفیسر بھی بنانا ہے، بڑا سے بڑا افسر بنانا ہے۔ ضرورت ہے اس ملک کے اندر کہ جیسے ایک طرف ہمارے علماء ہو تو دوسری طرف بہت بڑے بڑے افسران بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، کلکٹر بھی ہو، ایڈوکیٹ بھی ہو۔ لیکن وہ نوجوان اولاد کل قیامت کے دن کہے گی ہمارے ماں باپ کی تو چاہت تھی، خواہش تھی، ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا، پروفیسر بننا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے والدین ماں باپ کی تڑپ تھی، امنگ تھی، ہم نے تو ویسا ہی کر کے دکھایا۔ انہوں نے تو اسی معاملے کو فوکس کیا، اسی مسئلے کو فوکس کیا، آگے بڑھایا۔ کاش کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہمیں دینی تعلیم بھی دیے ہوتے، قرآن کی تعلیم بھی دیے ہوتے، ہماری تربیت بھی کیے ہوتے۔ آج تو انہوں نے تربیت نہیں کی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کل قیامت کے دن ایسی اولادیں جو دین سے دور ہوں گی، دنیاوی تعلیم سے دور ہوں گی، تربیت سے بہت ناآشنا ہوگی، وہ کہے گی ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ کے سامنے کہے گی کہ اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، لہذا اے پروردگار عالم ہمارے ان والدین کو 2 گنا عذاب دیجیے، ہمارے ان والدین کو 2 گنا عذاب دیجیے اور ان پر لعنت کیجیے۔ میرے نوجوانوں بس بات اتنی سی ہے، بتاؤ قصور کن کا تھا؟ بتاؤ مجھے ہاتھ اٹھا کر، قصور کن کا تھا؟ نوجوان اولادوں کا تھا۔ بدماشیاں کن کی تھی؟ نوجوان اولادوں کی تھی۔ بے دین کون تھے؟ ضلالت و گمراہی کے راستے پر، شراب کے اڈوں میں، جوا کے اڈوں میں کون زندگی گزارا کرتے تھے؟ نوجوان اولادیں کیا کر تو سب کچھ ان کا، لیکن سارا کچھ اپنا عذاب، اپنا وبال والدین ماں باپ کے سر ڈالیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ نافرمان اولادیں ہم اپنی اولاد کو دین سے، تعلیم سے دور رکھیں گے اور یہ ہمارے ہاتھ پکڑ کر جہنم میں لے جائے؟ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہے گا۔ دنیا کا بڑا سے بڑا پاپی، گنہگار بھی نہیں چاہے گا۔ بس انہی شبدوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تعلیم خوشحالی ہے، تعلیم ترقی ہے، تعلیم کامیابی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ کچھ بات تو ہے، انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، 2 نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچے والوں کے لیے اسکول ہے، آپ اسکول کے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے
تو آپ گوگل پہ صرف AKIS کھگڑیا جو یہ آپ لکھیں گے تو ہمارے اسکول کے بارے میں کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، کیا اس کے اندر پڑھائی ہے، تعلیم کا کیا سسٹم ہے. تو دیکھیے ہم سب کے محترم اور ہر دل عزیز نیتا بڑے بھائی جناب شہاب الدین صاحب کے سے حکم ہوا ہے، اور یہ حکم تو سب لوگوں کی طرف سے ہے. پوری تیاریاں چل رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں. 24 نومبر کی تاریخ کو پٹنہ کی سرزمین پر امیر الہند جانشین شیخ الاسلام تشریف لانے تحفظ آئین ہند اور قومی یکجہتی کے عنوان پر پروگرام ہونے جا رہا ہے.